شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حج پر جانا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات وسائل کی کمی اور بعض اوقات کسی اور وجہ سے ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ تو جو لوگ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس سورت کا وظیفہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سال حج کے لیے انتظامات ہوں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے سے دنیا اور دین کا سکون اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال حج پر جانے کے اسباب ضرور اللہ رب العزت فرمائے گا۔ یہ سورت بہت مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے بہت ہی جامع سورت ہے، اور اس سورت کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے، خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس سورت کو جس کے پڑھنے سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دین کی اصل مراد اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ سورت ایک بڑی نعمت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خاص تحفہ ملا ہے، اور اولیاء کرام کا یہ خاص وظیفہ رہا ہے۔ جو شخص اس وظیفے پر کثرت سے عمل کرے گا اسے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ ناظرین محترم، سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابوال ظفر ہے، ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بہت پریشانی اور شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص نے آواز دے کر پکارا۔ راستہ بھولنے والے نے دل میں سوچا کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ بلانے والے شخص نے اپنا نام خضر علیہ السلام بتایا، اور ان کے ہمراہ ان کے ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس بتایا، اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور علیہ السلام کے ارشادات یا فرمان یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یاد ہیں۔ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں۔ یعنی میں نے یہ بات جناب خضر علیہ السلام سے سنی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے اس طرح سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح یہ سورت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے ساتھ اخلاق رشیلہ دور فرما دیں گے۔ ناظرین، وہ سورت الضحیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کے آخری سورت میں ہے، اور آج ہم آپ کے ساتھ سورت الضحیٰ کو پڑھنے کے کچھ فوائد بتا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح دین کی ایک ایک بات ہم تک پہنچنے میں صحابہ کرام نے بہت سی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ایک ایک روایت ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کئی ماہ کی مسافتیں برداشت کی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی بات ہماری اسکرینوں پر ہے۔ ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے، گھنٹوں موبائل کی اسکرین پر بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں دین کی بات سیکھنے، دین کی بات سننے کا موقع آئے گا وہاں ہمیں وقت کی کمی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے دین کی کوئی بات سیکھ سکیں، ایسے اذکار سیکھ سکیں جو آپ کے لیے آسانی لائیں، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ خدا را اپنے مصروف دن میں سے کچھ وقت نکال کر ایسی باتیں ضرور سنا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ناظرین، ایک موقع آیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کافی عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہ آئے تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی سورت الضحیٰ نازل فرمائی۔ سورت الضحیٰ پڑھنے سے بندش ٹوٹ جاتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شوہر کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔
گھر کے اندر کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، بیماریاں ہوں، تو یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے اور اس کے حیرت انگیز کمالات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ایک دو راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ جملے کسے کہ ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی بیوی نے ان کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تاخیر وحی کے واقعات کئی بار پیش آئے ہیں۔ ایک بار جب مشرکین مکہ نے یا یہود نے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، وہ کون نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے تھے، اور وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ پر 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ اس پر مشرکین نے شور مچا دیا کہ دیکھو ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ابتدا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک وحی بند رہی، جسے فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو اس پر ان لوگوں نے شور مچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ صورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی قسم ہے سورج کی دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد والی حالت پہلی والی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بعد والی حالت کو پہلے والی حالت سے بہتر بناتے ہیں۔ جب اللہ چھوڑ دیں گے تو بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بدتر ہوگی، لیکن اللہ نے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے؟ تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر یہ بات آپ کو سمجھائی۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں قسم سورج کے نکلتے وقت کی روشنی کی ہے، اور قسم رات کے چھا جانے کی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو شروع میں روشنی کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، رات آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا کہ آپ کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور رات کی تاریکی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو سورج کا کمال دن کی خوب روشن کرنا ہے، اور رات کا کمال خوب اندھیرا ہونا ہے۔ اس طرح آپ کی بعد والی حالت پہلی والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یوں قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور آخرت میں بھی اعزاز اس سے زیادہ ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بڑھ کر ہے، اور اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، تو جوانی بچپن سے بڑھ کر ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، تو یہ بڑھاپا جوانی سے بڑھ کر ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، پھر اعلان نبوت ہوا، تو اعلان نبوت ہونے کی زندگی اعلان نبوت نہ ہونے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں تھے تو فتوحات کم تھیں، جب مدینہ گئے تو فتوحات بڑھ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی مکی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دنیا میں عبادت بھی ہے اور مشقت بھی ہے، اور موت کے بعد مشقت نہیں ہے، صرف انعامات ہیں، تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ جب ان سب چیزوں کا موازنہ کریں گے تو پھر یہاں سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیات وہ ہے جو دنیا میں ہے، اور ایک حیات وہ ہے جو برزخ میں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات عالم ارواح کی حیات سے اعلیٰ ہے، تو عالم برزخ کی حیات عالم دنیا کی حیات سے اعلیٰ ہے، اور عالم آخرت کی حیات عالم برزخ کی حیات سے مزید اعلیٰ تر ہے۔
یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ عالم ارواح کی جو حیات ہے اس کے ساتھ دنیا والا جسد نہیں ہے، اور دنیا کی جو حیات ہے اس میں روح مبارک بھی ہے، جسد مبارک بھی ہے، تو حیات بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح جو برزخ کی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی حیات میں مشقتیں ہیں اور برزخ کی حیات میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور برزخ میں جسم کی حیات بھی ہے اور روح کی حیات بھی ہے، اور حشر کے بعد کی جو حیات ہے وہ عالم برزخ کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے۔ عالم برزخ کی حیات حشر پر ختم ہو جائے گی، اور حشر کے بعد والی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس طرح عالم برزخ کی حیات کے بعد جو مدت ہے اس نے عالم حشر پر ختم ہو جانا ہے، پھر ایک اگلی زندگی شروع ہونی ہے جو کہ ابدی ہے۔ تو ابدی زندگی یہ غیر ابدی زندگی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے وہ حیات اس حیات سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے بڑی کوشش کر کے آپ کو یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت کرے کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں دلوں میں اتر جائے۔ اگلی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بارے میں اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے رضیت یا محمد، یعنی کیا آپ راضی ہو گئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں۔ اگلی آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی، وہ فوت ہوئے تو چچا ابو طالب نے کی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان سے محروم ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اللہ نے اس قدر ان کے دل میں ڈال دی کہ سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ شریعت سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، اور اللہ نے آپ کو شریعت کا راستہ دکھا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا شریعت آپ کے علم میں نہیں تھی، اللہ نے اس کے بعد آپ کو یہ عطا کی۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی آپ نادار تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا تو اللہ نے غنی فرما دیا۔ اگلی آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اب آپ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ ڈانٹیں، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں 3 حکم فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے 3 احسانات یاد کروائے ہیں۔ پہلا حکم دیا کہ آپ نے یتیم پر سختی نہیں کرنی، اس لیے اللہ نے ماضی یاد دلایا۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، جب سامنے کوئی یتیم آئے تو اپنی یتیمی کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر یتیم پر سختی نہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اسے جھڑکنا مت۔ اس حکم کا تعلق وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ دونوں کے ساتھ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا اور اللہ نے دیا، آپ کے پاس مال نہیں تھا اللہ نے دیا، اور اب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اگر کوئی سائل آپ کے پاس شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ڈانٹیے مت، بلکہ اسے مسئلہ سمجھائیں۔ پہلے آپ کو بھی مسائل نہیں آتے تھے، ہم نے بتا دیے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آئے، مال کا سوال کرے تو اسے بھی مت ڈانٹیے، اسے مال عطا کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس بھی مال نہیں تھا اور ہم نے آپ کو مال دیا ہے۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح تیسرا حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار فرمائیں، جو اللہ نے نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کا آپ زبان سے بھی تذکرہ کریں۔
اس حکم کا تعلق پوری صورت کے ساتھ ہے کہ جتنی نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان سب نعمتوں کا اظہار آپ اپنی زبان سے کریں اور بیان کریں۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور کس قدر خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں جو چیز عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی عطا کی گئی ہے، اسی طرح ہم بھی آگے دینے میں بخل نہ کریں۔ جب اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے تو اس پر دولت کے آثار نظر آنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری نعمت کا اظہار کرے۔ اس سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے، اور تکبیر کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس تکبیر کو سورت شروع میں پڑھ لیں یا سورت کے آخر میں پڑھ لیں، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ آپ سب ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خداوند عالم راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں۔ اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ تمام فضائل اس کے لیے ہیں جو سمجھ کر پڑھے اور اس صورت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا اور حج پر جانے کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اگلے سال وہ حج پر ضرور جائے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت مل کر لیتے ہیں تاکہ خیر و برکت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت اپنے مقصد کی حاجت ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی ہے اور 9 دفعہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ عمل انشاءاللہ آپ نے 9 دن کرنا ہے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور یہ 9 دن کا عمل کم از کم ہے۔ آپ زیادہ کرنا چاہیں تو جتنے دن آپ کرنا چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے 111 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کام کے متعلق فکر مند ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف دھلے کپڑے پہن کر 21 مرتبہ یہ سورت پڑھے اور 7 روز تک باقاعدگی سے اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ بذریعہ خواب معلوم ہو جائے گا کہ کام کا انجام درست ہے یا نہیں ہے۔ بدخوابی یا سوتے ہوئے ڈرنے کی صورت 7 بار یہ سورت پڑھ کر سونا بہت مفید ہے۔ اس سورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا رکی ہوئی تجارت کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی تمام حاجات اور تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اگلے سال بیت اللہ پر حاضری اسے ضرور نصیب ہوگی۔ ناظرین محترم، نیکی کی بات کو دوسروں کے ساتھ پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو یہ بیان بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ اور اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو، ہمارا آج کا بیان، ہماری آج کی تحقیق آپ کو پسند آئی ہے تو خدارہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔